السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. رب العالمین کا شکر و احسان ہے، اسی کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ آج ہم نے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ آج ہم نے تیسرے پارے کا بھی اختتام کیا. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قرآن سننے سنانے، قرآن پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. حضرت گرامی، سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کی بہت زیادہ فضیلت والی سورتوں میں سے ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی جو فضیلت بیان کی ہے، وہی فضیلتیں سورہ آل عمران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں. حضرین، ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے کئی سارے احکامات کو بتایا ہے، تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے 1000 سے زائد احکامات کو بتایا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے 1000 سے زائد احکامات کو بتایا ہے. اور سورہ بقرہ یہ یہودیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، تو سورہ آل عمران یہ نصارہ کے سلسلے میں نصارہ کے عقائد کو اللہ رب العالمین نے اس میں واضح کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں 2 روشن سورتوں کی تلاوت کرو، 2 روشن سورتوں کی تلاوت کرو. تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ 2 روشن سورتوں سے مراد سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کو روشنی سے تعبیر کیا ہے، روشنی سے تعبیر کیا ہے. تو ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت قرآن مجید آئے گا، قرآن مجید آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کہ یہ بندہ مجھ پر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، مجھ پر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا. اے اللہ رب العالمین تو اس بندے کو جہنم میں نہ ڈال، تو اس بندے کو جہنم میں نہ ڈال. یعنی قرآن مجید کی تلاوت وہ ایسی کیا کرتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرتا تھا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرتا تھا. اس بندے کے بارے میں وہ قرآن مجید کی تلاوت یعنی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کہتی ہے کہ اے اللہ رب العالمین اس بندے کو تو جہنم میں نہ ڈال. یعنی قرآن مجید اگر کسی کے بارے میں سفارش کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو، اللہ رب العالمین اس سفارش کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بات کو سن لیتا ہے. اتنی اہمیت ہے سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی. حضرت میں نے جو آیت تلاوت کی ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا ہے، اور دونوں پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دونوں خاندانوں کو چن لیا ہے. دونوں خاندانوں سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وآل ابراہیم وآل عمران، یہ دونوں خاندانوں سے مراد آل ابراہیم ہے، ایک اور خاندان آل عمران ہے.
ایک اور خاندان آل عمران ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ آل عمران اس کے معنی کیا ہے؟ آل عمران یہ لفظ کیا ہے؟ عمران اس کے معنی ہے عمران کا گھرانہ، عمران کی فیملی ہے۔ اور عمران کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ اگر میں دوسری زبانی کہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران ہے۔ حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے۔ تو غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اے میرے بندو سورہ آل عمران کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، اسی طرح سورہ بقرہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ اور اس کے بعد جو آل عمران ہے اس کے معنی حضرت ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عمران کے معنی ہے عمران کا گھرانہ، عمران کی فیملی، عمران کا خاندان ہے۔ اور عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام جو بتایا جاتا ہے مفسرین بیان کرتے ہیں حنہ بنت فاقوس۔ حنہ بنت فاقوس یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ حنہ بنت فاقوس یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ حضرت حنہ بنت فاقوس علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین سے نظر مانی تھی۔ وہ نظر کیا تھی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ وہ حضرت حنہ بنت فاقوس مریم علیہ السلام کے سلسلے میں منت مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اے میرے پروردگارہ میں تجھ سے منت مانگتی ہوں کہ جب میری اولاد پیدا ہوگی تو میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں، میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں، یعنی بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے میں اپنی اولاد کو وقف کر دیتی ہوں، اپنی اولاد کو وقف کر دیتی ہوں۔ یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ بنت فاقوس کی ہے، حنہ بنت فاقوس کی ہے۔ مگر حضرت مریم علیہ السلام کس وقت پیدا ہوتے ہیں؟ مریم علیہ السلام جو حنہ بنت فاقوس ہے وہ چاہتی ہے کہ میری اولاد لڑکا ہو، میری اولاد لڑکا ہو، مگر اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اس کا نام حضرت حنہ بنت فاقوس مریم رکھ دیتی ہے، مریم رکھ دیتی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اس کا نام مریم رکھ دیتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مریم اور اس کی ذریت کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دعا حضرت حنہ بنت فاقوس نے اپنی اولاد حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں کی تھی۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، میں جانتا ہوں۔ تو حضرت حنہ بنت فاقوس اس کو وقف کر دیتے ہیں، اس کو وقف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حنہ بنت فاقوس نے حضرت مریم علیہ السلام کو وقف کر دیا۔ اور اسی طرح اس دعا کی برکت ان کے خاندان پر اس طرح ظاہر ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اولاد آدم میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ رونے لگتا ہے، وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ یعنی شریعت کہتی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے، اور جب بچہ روتا ہے اگر کسی بچے کی آواز نہیں آتی ہے، رونے کی آواز نہیں آتی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے جسم میں کوئی کمزوری لاحق ہوئی ہے، اس کے جسم میں کوئی کمزوری لاحق ہوئی ہے۔ اور اس کی آواز اگر نہیں آئی تو سمجھ جانا کہ اس کے جسم میں کوئی کمزوری لاحق ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری اس کے جسم میں ڈال دی ہے۔ اسی طرح جو بچہ روتا ہے اگر اس کو ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ اس کو شیطان کچوکتا ہے، اس کو شیطان چبوتا ہے، اس لیے وہ بچہ روتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ
اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ روتا ہے اگر اس کو شیطان چبوتا ہے تو آپ ذہن میں رکھ لو کہ شیطان جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو شیطان آپ کا پیچھا کر رہا ہے، شیطان آپ کا پیچھا آپ کے بچپن سے کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس شیطان کے پیچھے نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو شیطان کو شریعت جو بتائی ہے کہ اگر کوئی بچہ روتا ہے تو شیطان کی طرف سے روتا ہے، تو شیطان کی طرف سے روتا ہے۔ اسی طرح اس سے دو شخصیتیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے دو شخصیتیں مستثنا ہیں، یعنی دو شخصیتیں جب پیدا ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہ بہی، وہ نہیں روئے، تو کون سی دو شخصیتیں ہیں؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے رابطہ کیا، فرشتوں نے بات کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام سے، مگر یہ بات سچ ہے کہ فرشتے انبیاء سے اور پیغمبروں سے بات کرتے ہیں، مگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے بات کیا ہے۔ ان کی وجہ کیا تھی کہ مریم علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کی ایک ولیہ تھی، ایک ولیہ تھی، اس لیے اللہ رب العالمین وہ نیک کام زیادہ سے زیادہ کیا کرتی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے ان سے بات کرتے تھے۔ فرشتوں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام سے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارا انتخاب کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ ان اللہ اصطفاک وَطَهَّرَكَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جتنے بھی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں میں اللہ رب العالمین نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم زیادہ سے زیادہ تم اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار بن جاؤ، وقنتی وربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کیا کرو، اور زیادہ سے زیادہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع کیا کرو، زیادہ سے زیادہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع کیا کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران کا جو خاص موضوع ہے وہ نصارہ کا ہے، نصارہ کا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نجران ایک قبیلے کا نام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کا ایک وفد، عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ وجہ پوچھی گئی تو کیوں بیٹے ہیں، تو وجہ بیان کرنے لگے اس لیے اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا، اللہ رب العالمین نے جو نجران کا جو قبیلہ آیا ہوا تھا، جو وفد آیا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ اے قبیلے والوں، اے نجران کے قبیلے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، مگر تم اندازہ کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن مجید اسی طرح کھینچا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باپ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہے۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عمران یہ حضرت مریم کے والد ہے، حضرت مریم کے والد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت عمران کے نانا ہے۔ حضرت خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو نقشہ اس واقعے میں کھینچا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔